بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابراہیم کی عمر جب 100 سال ہوئی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہوئی تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام کافی بوڑھی ہو چکی تھیں تو اس خوشخبری پر چونک اٹھی، جس کو قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: ہم نے اس کو حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ چنانچہ جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی سال حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے: اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش پر ختنہ کا حکم آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق کا ختنہ کروایا۔ حضرت اسحاق جب 37 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ انتقال فرما گئیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی نحور کے بیٹے کی بیٹی ربکہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ خدا کی قدرت کے شادی کے 20 سال تک ان کی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آخر کار حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اولاد کی دعا کی، جو اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور بالآخر 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ پیدائش کے اعتبار سے جو بڑا تھا اس کا نام یسوع رکھا گیا اور دوسرے بچے کا نام یعقوب علیہ السلام رکھا گیا۔ جوان ہو کر یسوع بڑے نامور شکاری بنے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گلہ بانی کا پیشہ اختیار کیا۔ آخر میں عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی والد کی بہت خدمت کرتے تھے۔ عیسی اکثر اپنے والد حضرت اسحاق کو شکار کا گوشت لا کر کھلاتا۔ ایک دن حضرت اسحاق نے خاص فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا عیسی شکار کے لیے نکل گیا تو قریب ہی حضرت یعقوب بیٹے بھی شکار کے لیے نکلے اور جلد شکار لے کر واپس آ گئے اور والد کو کھلا بھی دیا، جس پر حضرت اسحاق نے یہ دعا دی، کہا: اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ گویا وہ اپنے بیٹے سے یہ کہا: عیسی نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق نے مزید حیران ہو کر فرمایا: وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب عیسی کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولے: ابا جان، میں تو ابھی شکار کر کے لایا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے عیسی کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھیلے اور پھولے اور ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ اب عیسی بھائی سے سخت ناراض رہنے لگا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیسے پڑا،
اس پر بھی دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک شام سے حران کی طرف ہجرت کی تو آپ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے، جس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اسرا رات کو چلنے والا اور ایل کے معنی دوست کے ہیں۔ آپ نے چونکہ رات کا سفر اختیار کیا تھا اس لیے آپ کا نام سفر کا دوست پڑ گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ نے حران کی طرف ہجرت کی تو راستے میں ندی پار کرنے سے پہلے آپ ایک آدمی سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ساری رات کشتی ہوتی رہی لیکن کوئی فتح یاب نہ ہوا۔ اسی بنا پر صبح اس آدمی نے آپ کو اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے وہ آدمی نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، اسی لیے حضرت یعقوب کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی 2 بیویوں اور 2 باندیوں سے اولاد 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام دینہ تھا۔ حضرت یعقوب نے لابان کی 2 بیٹیوں لیا اور راحیل سے شادی کی۔ لیا بن لابان سے حضرت یعقوب کے 6 بیٹے اور ان سے کے نام یہ ہیں: روبیل، شمعون، لاوی، یہود، اسکار، زبلون۔ راحیل بن لابان سے حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے: یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بلہا باندی سے حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے: دان اور نفتالی۔ اسی طرح زلفہ باندی سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے: جاد اور عاشر۔ یہ سب فلسطین میں آباد تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو بے شمار اسرائیلی مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی دوران بہت سے پیغمبر ان میں بھیجے گئے جن میں حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل اور شاندار حکمرانی کے بعد قبطیوں کی غلامی میں آ گئے۔ پھر ان کو اس غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا اور بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بحیرہ احمر کے پاس پھر سے فلسطین میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ پھر ایک بہت طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی۔ اس دوران ان پر اللہ کا خاص کرم تھا، بلکہ یہ اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ دعویٰ کیوں نہ کرتے، اللہ پاک نے ان پر من و سلوہ جیسی نعمتیں جو اتار دی تھیں، لیکن یہ قوم بڑی بے قدری تھی۔ اللہ نے سینکڑوں نبی ان کی اصلاح کے لیے بھیجے، جن میں سے کچھ کا انکار کیا گیا، کچھ کو قبول اور بعض کو شہید کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ روح المعانی میں بروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عزت بخشی اور وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے بغاوت کر دی اور اسرائیل کے نام سے فلسطین کے شمال اسرائیل نام سے ایک اپنی ریاست قائم کر لی۔ پھر 537 قبل از مسیح میں بابل اور نیونا کے حکمرانوں نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو انہوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ 1917 میں برطانیہ کی حکومت نے اسرائیلیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ایک آزاد حکومت بنائی جائے گی، لیکن اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو اپنے علاقوں سے نکال کر خود ہی ایک آزاد ریاست کا اعلان کر دیا، جسے ان کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ، برطانیہ اور روس فوراً تسلیم کر لیا۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب ہر طرح کے گناہ سے پاک رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ دوستو، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے بگڑے کام بھی بن جائیں گے۔